بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 14 اگست ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے۔ 14 اگست عروج، بلندی اور بلڈنگ کا اوپر کا حصہ ہے۔ بلڈنگ صرف اوپر سے جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، اس کے نیچے بنیادیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بنیاد پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا نظریے کی بنیاد پر۔ یہ ایسا نہیں کہ بس اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پاکستان بن گیا، بلکہ اس کے پیچھے 2 صدیوں کی محنت ہے، وہ بنیاد ہے۔ اب جیسے جس مسجد میں ہم بیٹھے، یہ اوپر تو سب کو نظر آتی ہے، اس کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے۔ بنیاد میں پتھر کتنے، بنیاد میں سیمنٹ کتنا ہے، بنیاد میں سریا کتنا لگا ہے۔ بنیاد کا پتھر نظر نہیں آیا کرتا، لیکن بلڈنگ بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہو جائے تو یہ اوپر سے بھی باقی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی ہمارے ملک کا پاکستان جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے 2 صدیوں کی بنیاد ہے، ہزاروں قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات عرض کر کے پھر اسی موضوع کی طرف آؤں۔ یاد رکھنا، دنیا میں اصلی رشتہ صرف ایک ہے، اور وہ وہی رشتہ ہے جو ایک انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اصلی رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بندہ اسی رشتے کی بنیاد پر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ملتا ہے، متصل ہوتا ہے، جڑتا ہے۔ اور خالق چونکہ ایک ہے اور اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہونا پڑے گا۔ جب تک اس کے ماننے والے ایک نہیں ہوں گے تو ہمارے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ جب تک اس کے ماننے والے اتفاق اور اتحاد نہیں کریں گے، اس وقت تک گاجر مولی کی طرح کٹتے رہیں گے، مختلف ناموں سے کٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا اصلی رشتہ ایک ہے، یہ میں نے کہہ دیا۔ دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ مثلا باپ اپنے بیٹے سے روٹ سکتا ہے، ہوتا ہے، کتنے ہی واقعات نہیں ہوتے، اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، باپ نے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا، کہ میری نافرمانی کی وجہ سے میں نے اس سے رشتہ توڑ دیا۔ کوئی بعید نہیں کہ ماں اپنی بیٹی سے رشتہ کاٹ دے۔ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے اور رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک ہی رشتہ ہے جو اصلی رشتہ ہے، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اسی لیے بانیان پاکستان نے اسی رشتے کو بنیاد بنایا تھا، اسی رشتے کو بنیاد بنایا۔ آپ میں سے کون ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ پاکستان بنتے وقت عوام کو جو نعرہ دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ وہی رشتہ ہے نا۔ لا الہ الا اللہ ہمارا خالق کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس رشتے کا واسطہ دیا گیا تھا، اس رشتے کو سامنے لایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہمارا خالق ایک ہے،
ہمارا مالک ایک ہے۔ اس وقت قربانیاں دینے والوں نے اپنی قومیت کو پس پش ڈال دیا تھا، لا الہ الا اللہ کو لے کے آئے تھے۔ اس وقت وطنیت کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لا الہ الا اللہ کو سامنے لائے تھے۔ سارے رشتے ناطے توڑ کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یکجا ہوئے تھے، اور یہ وجود ان کو ملا۔ یہ تحریک جو چلی تھی یہ کوئی 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے۔ ہم تو 2-3 دن کوئی کام کرتے اکتا جاتے ہیں۔ میں آج سلام پیش کرتا ہوں ان روحوں کو، میں آج ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کی دعائیں کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے خون کو اس کی بنیادوں میں شامل کیا ہے، جنہوں نے اپنی عزتوں کو اس کی بنیادوں میں شامل کیا ہے۔ اگر وہ ہندو کی مان لیتے، اگر وہ انگریز کی مان لیتے، ان کی پگڑیاں زمین پہ نہ گرتی، ان کے ٹھاٹھ میں کوئی کمی نہ آتی، ان کی چودراہٹ کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی پگڑیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے ذاتی تشخص کو نہیں دیکھا، انہوں نے ایک وطن کے حصول کے لیے کہ آنے والی نسلیں آزادی کے ساتھ اپنے اسلام پہ عمل کر سکیں، جب وہ اسلام پہ چلنا چاہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو۔ آج میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، میں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ ان میں سے چند کے نام میں لے لیتا ہوں، ہیں سارے ہیں۔ یہ مکہ تب بنتا ہے جب اکٹھی ہوں انگلیاں۔ یہ ایک انگوٹھے کا نام مکہ نہیں ہے، اس انگلی کا نام مکہ نہیں ہے، اس انگلی کا نام مکہ نہیں ہے۔ یہ سب جب اکٹھی ہو جاتی ہے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ کچھ بھی نہیں، یہ ٹوٹ سکتی ہے، یہ جدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ یکجا ہو جائے تو بڑوں بڑوں کے دماغ سے کیڑے نکال دیتی ہیں، بڑوں بڑوں کے دماغوں کو زمین پہ گرا دیتی ہیں، یہ ناکوں چنے چبوا دیتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان بھول گئے، اپنی تاریخ ہی بھول گئے، بھولے نہیں، بلوا دی گئی، ہمیں تاریخ بلوا دی گئی۔ ہمیں آج پتہ کر، میں پورے علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، جا نوجوان کو کھڑا کر جس نے موٹر سائیکل پہ بہت بڑا جھنڈا لگایا ہے، جا اس نوجوان سے پوچھ گاڑی کے اوپر جس نے بڑا جھنڈا لگایا ہے اس کی گاڑی میں آج ملی نغمے بھی بجتے ہوں گے، تیرا پاکستان میرا پاکستان بھی کہتا ہوگا۔ اس سے پوچھ تحریک آزادی کب شروع ہوئی تھی، نہیں بتا سکے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے صرف ناچنے کو آزادی سمجھا ہے، اس نے صرف گانوں کو آزادی سمجھا ہے۔ معذرت کے ساتھ معزز لوگ ناراض نہ ہو جائیں، عہدوں والے خفا نہ ہو جائیں، میرے ملک کے حکمران کہیں ان کے ماتھے پہ بل نہ پڑ جائے جب فقیر یہ سوال کرے ان سے، جب فقیر ان سے کچھ پوچھنا شروع کر دے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے تاریخ انسانی، چل چھوڑ اتنی لمبی بات نہیں کرتا، مجھے اسلامی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتا کہ مسلمان نے نغمے گائے ہوں، مسلمان نے گیت گائے ہوں، مسلمان نے گانے گائے ہوں، طبلے کی تاب پہ ناچے ہوں اور دشمن ملک فارغ کر کے آزاد کر کے ان کو پیش کر گیا ہو۔ اگر نغمے گانے سے، شعر و شاعری سے ملک آزاد ہوتے، عربوں سے بڑا شاعر کوئی نہیں تھا، بدر کیوں لڑی گئی؟ یہ سوال ہے، احد کیوں لڑی گئی؟ مصلحتیں اس وقت نہیں تھی، 313 تھے، اللہ نے غالب کیے۔ بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ اہل علم حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ آج دن کون سا ہے؟ شاہ صاحب نے آیت کیا پڑھی ہے؟ اللہ کو میرا اور آپ کا خون اور گوشت قربانیوں کا نہیں پہنچتا، انہیں کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے، طہارت پہنچتی ہے، پاکیزگی پہنچتی ہے، دل کی صفائی پہنچتی ہے۔ اب ہم جانور ذبح کریں، اس میں ذرا ریاکاری آئے تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔
تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے بغیر صرف نغمے گا کر اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہم کون سے احمقوں کی جنت میں رہتے۔ یہ 1757 کی بات ہے، وہاں سے تحریک آزادی شروع ہوتی ہے جب بنگال کے غیور نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ آزادی کے بہت سارے باب ہیں، اسی باب میں پھر سلطان ٹیپو بھی آتا ہے جس نے اپنے باپ کی طرف سے ملی ہوئی مملکت خداداد میسور کی حفاظت کی۔ وہ مقابلے کے لیے، کافروں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، جن کا جملہ آج بھی زبان زد عام ہے، شیر کی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر۔ یہ صرف تقریروں کے لیے ہے، اپنی زندگیوں پہ ہم کب لاگو کریں گے؟ کب تک ہم موت سے ڈریں گے؟ کیا اس وقت جو انگریزوں سے مل گئے وہ بچ گئے ہیں؟ ان کا نام و نشان؟ اس وقت جو غدار تھے کیا آج وہ زندہ ہیں؟ وہ بھی تو گئے نا، وہ بھی۔ ہم قربان جائیں ان لوگوں پہ۔ جعفر تھانیسری پھانسی کا آرڈر ہے رحمت اللہ علیہ، تو یکدم کافروں کو پتہ چلتا ہے مسلمان تو موت اور شہادت کو دولن سے زیادہ پسند کرتے ہیں، پہلی رات کی دولن سے زیادہ انہیں شہادت سے محبت ہے۔ آج شہادت سے نہیں ہے، آج گانے باجے سے ہے، آج لڑکیاں پھنسانے سے ہے۔ ناراض نہ ہونا مسلمانوں، ناراض نہ ہونا، اللہ کے واسطے کہنے دو مجھے، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آج کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا اس لیے ملک لیا تھا؟ ایک آئے کوئی اس ملک کا بڑا ہمدرد مجھے سمجھا دے، کیا یہ ملک گانے گانے کے لیے لیا تھا؟ بولو، جہاں تک میری آواز جاتی ہے اس ملک کے باسیوں، مجھے کوئی جواب دے دے۔ میں نے ایک جملہ بھی کہا، کل پرسوں بھی بیٹھے تھے علماء، کوئی بات چل گئی تو میں نے کہا یار ہمیں ملک کی محبت کا بھاشن دینے والے، ہمیں ملک کی محبت پہ لیکچر دینے والے وہ کون ہوتے ہیں جو لاکھوں روپوں کی تنخواہ لیتے ہیں؟ تم نے ملک سے محبت پیسوں کی وجہ سے کی ہے، لیکن یہ فقیر مسجد والے ملک سے محبت پیسوں کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں تحفہ تھا، یہ ہدیہ تھا، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں اس ملک کے لیے۔ ہمیں اس دعا کا کیا ملتا ہے؟ لاکھوں روپے تم ہم سے لیتے ہو ماہانہ، ہمیں تو ریاست کچھ بھی نہیں دے رہی۔ کیا دیتی ہے؟ وہ ایک ساتھی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی اتنا نہیں ہوتا، بجلی دے بل معاف کرا۔ وہ چھوڑ جڑے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے، اور ساری خرابی ہماری اپنی ہے۔ پہلے دن سے علماء پیٹتے تھے، اس دن سے بات مانی ہوتی، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ ملانے یہ لگے نہیں لگے نہیں، ہائے ہائے۔ پھر ایک باب ایک طرف میں دیکھتا ہوں تحریک آزادی کا، تو مجھے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بالا کوٹ میں 6 مئی 1831 کو جام شہادت پیتے نظر آتے۔ کیا وہ تحریک آزادی نہیں تھی؟ تمہیں یاد نہیں؟ تم بھول گئے؟ ہم نے سب یاد رکھا ہے الحمدللہ، دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے دل اڑتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک اس لیے تو نہیں لیا تھا۔ آج جو کہتے ہیں سیکولر بنا رہے تھے، بہت سی باتیں، لیکن افسوس میں کیا کروں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سیکولر ریاست بناتا تھا، تو مجھے بتا اس سلوگن کا مطلب سمجھا۔ قائد اعظم کا مشہور نعرہ کیا تھا؟ ایمان، اتحاد،
تنظیم، یہ تھا یا نہیں تھا؟ کوئی ایک کہہ دے نہیں تھا، یہ تھا یا نہیں تھا؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگریز کی غلامی کرنا، ہندو کے آگے جھکنا اور ہندو سے کہنا نکل جا میری وادی سے، دیکھ میں گانا گاتا ہوں، ناچتا بھی ہوں، نکل جا۔ یوں بھی کبھی یہ بھیک سے بھی کبھی آزادیاں ملا کرتی ہے، بھیک مانگ گانے سے آزادیاں ملیں گی۔ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو یا خود بے وقوف ہو دنیا والوں؟ مجھے بتا، میں تو علل اعلان کہہ رہا ہوں، ایک واقعہ اسلامی تاریخ کا بتا کہ مسلمانوں نے نغمے گائے ہوں اور کافروں نے ملک چھوڑ کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ایسی چلتے ہیں جی، تست ہو گیا۔ خود تیرے ملک کی آزادی تجھے وہ لاکھوں بہنیں یاد نہیں ہے؟ آج گانے گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، ناچنا نہیں چاہیے تھا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کا سروے کر آج، مجھے بتا آج کتنے مسلمانوں نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ بتا مجھے، باتیں کرنی بہت آسان ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی دامت فیوز ان کے پاس ایک نوجوان آیا، آگے گو جی کے کرم مولویاں دا اختلاف ہے جی تے پاس کری تھی منع تے کڑی دی۔ حضرت نے آگے سے پوچھا بیٹا تو نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ صبح کی نماز پڑھنے میں کون سے مولوی کا اختلاف ہے؟ بتاؤ کڑا مولوی آتا صبح دی نماز نہ پڑھتا کر، راتوں کو ناچیں گے، جب اللہ سے مانگنے کا وقت آئے گا ہم سو جائیں گے۔ یوں ملک بچا کرتے ہیں، یوں ملکوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ نے وعدہ قرآن میں گویوں کے ساتھ نہیں کیا، گانے باجے کے ساتھ نہیں کیا، ناچنے کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ آؤ اس آیت کی طرف آؤں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کس کی طرف سے کرے گا؟ ایمان والوں کی طرف سے۔ بدر میں کیا کہ نہ کیا؟ احد میں کیا کہ نہ کیا؟ حنین میں کیا کہ نہ کیا؟ موتا میں کیا یا نہ کیا؟ مجھے بتا احزاب میں کیا یا نہ کیا؟ اللہ تو مدد ایمان والوں کی کرتا ہے، ہم پہ ایمانوں کی مدد آئے گی؟ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے ہم پہ اللہ نے پتھر نہیں برسائے، ورنہ ہم نے اپنے لیے اللہ کی طرف سے پتھر جی برسانے کے اسباب پورے کر دیے۔ کیا میرے ملک میں لواطت نہیں ہے؟ قوم لوط اسی اللہ دے رشتہ دار ہاں ساتھ عذاب نہ سی، صرف قوم لوط پہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تھی، پھر غور کر اس حدیث میں، کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ کام کیے نا جن سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، وہ کام نہیں کیے۔ جب سے ملک بنا ہم نے وعدہ کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریریں، اللہ سندھ کے اس صاحب کو جزائے خیر دے، عمر حیات نامی سکول ٹیچر ہیں، انہوں نے ان کی تقریریں یکجا کر کے کتاب لکھی ہے، میری کوشش ہے وہ کتاب مجھے مل جائے۔ انہوں نے ان کی ساری تقریریں جمع کر دی، جتنی تقریریں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ ہائے ہائے، کیا بارہا نہیں کہا تھا کہ میرے ملک کا آئین، جب پوچھا گیا دستور اور آئین کیا ہوگا، کہا وہ 1300 سال پہلے اللہ نے اتار دیا ہے۔ کیا یہ قائد اعظم کا جملہ نہیں ہے؟ 1300 سال پہلے اللہ نے کیا اتارا تھا؟ کہ اللہ کا قرآن وہ ہمارا آئین بھی ہے، دستور بھی ہے۔ مجھے بتا پاکستان کے کس عدالت میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ مجھے بتا پاکستان کے کون سے بازار میں
قرآن کے مطابق تجارت ہوتی ہے۔ مجھے بتا پاکستان کے کس گھر میں اللہ کے قرآن پر پورا عمل ہوتا ہے؟ میں بھی آپ میں شامل ہوں سمیت مڑی یہ ایسی دیکھے تو سارے ایک رنگیاں اللہ اکبر۔ اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے، نام نہیں لیتا کس کا ہے، بہت ساروں کو پھڑک لگ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں ہوگی اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں ہوگی، اور کہا تھا پورا ملک تو دور کی بات، پھر درجہ بدرجہ ہے، ملک، صوبہ، ضلع، تحصیل، شہر، گاؤں، تم پاکستان کے ایک گھر میں بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ ہو گیا؟ بتا کہاں ہے اسلام؟ صرف نمازیں پڑھنا تو نہ اسلام ہے؟ نمازیں تو امریکہ میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں تو برطانیہ میں ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، اچھی پڑھتے ہیں۔ میرا بھانجا یہاں تھا بالکل صاف ستھرا، وہ آسٹریلیا کافروں کے ملک میں گیا، اب اس کی داڑھی مجھ سے بڑی ہے۔ ہم نے اسے دیکھا حیران رہے کو، تو کافروں کے ملک میں نمازاں بھی پڑھ دیں، روزے بھی لان دیں، ہاں جی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کیا صرف نمازیں پڑھنے کا نام دین ہے؟ کافر ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا تم نمازیں نہ پڑھو، وہ کہتے ہیں نمازاں پڑھو، 5 چھوڑ 10 پڑھو، جڑیاں دیہڑی نہ ڈکتے، نفل ساری دیہڑی کھل کے پڑھو، وہ نہیں روکتا، لیکن کہتے ہیں عدالت میں قانون میرا چلے گا، بازار میں قانون میرا چلے گا، تیری گاڑی میں قانون میرا چلے گا، تیرے گھر میں قانون میرا چلے گا، جو ہم کہیں گے نظام ہمارا ہوگا۔ ہم تم اپنے مذہب اس پہ نکاح کرو، طلاقاں دو، جو مرضی ہے کرو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ بلکہ میں نے اشارتاً ایک دفعہ کہا بھی تھا، آپ کو شاید یاد ہو، رمضان کے مہینے میں وائٹ ہاؤس میں بھی مسلمانوں کو ایک افطاری دی جاتی ہے۔ نظام کیسے بدلے گا؟ اللہ نے نظام اتارا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ نظام حیات ہے، ہمیں نظام دیا ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ آج ہماری زندگی اس سے ہٹ گئی، اللہ کی ناراضگی آئے گی، ہم توبہ کر لیں، اب بھی وقت نہیں گیا۔ چاروں طرف سے زاغوں کے تصرف میں آ گئے ہیں، چاروں طرف سے دشمن نے منہ کھول لیے ہیں، خدا را اب بھی ہوش میں آئیں۔ اسی ڈر دے کس کو لواں او جی خاصاں کو تو پتہ نہیں ذرا بولے آتے، مڑی دکان چلتی ہے، بس کی ضرورت ہے، میری نوکری ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا میرے منہ میں خاک، کروڑ مرتبہ خاک، اگر کافر قابض ہو گیا نہ تیری دکان رہے گی نہ تیری ملازمت رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر یاد آئیں گی فقیر کی باتیں، لیکن اس وقت ہم منو مٹی کے نیچے ہوں گے۔ چڑیاں چگ گئی کھیت پچھتایا کیا، ہائے ہائے آسان۔ یا تو کہو کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، دیکھو کافر بنے آدمی سدا کافر بنے تاکہ دنیا میں تو مزہ ہو نا۔ حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت، یہ تو ہمارا مومن اگر ہے تو ہمارا قید خانہ ہے، قید خانے میں عیاشی ہونی ہے، بولنا قید خانے میں اپنی مرضی کی زندگی ہوتی ہے، ہم قیدی ہیں، قیدی، ہم آزاد نہیں ہیں دنیا والوں، ہم اللہ اور رسول کے قیدی ہیں۔ جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہیں، وہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے غلام ہیں۔ تم آزاد نہیں ہو، نہ تم آزاد نہ ہم آزاد، لیکن ہمیں فخر ہے ہم خالق کائنات کے غلام ہیں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے غلام ہیں، اور تم ان کے غلام ہو جنہیں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، جنہیں ہندو کہا جاتا ہے۔ تم گائے کا پیشاب پینے والے کے تلوے چاٹنے والے ہو، ہم اللہ رسول کے سامنے زمین پہ سجدے کرنے والے، ماتھے ٹیکنے والے ہیں۔ ہمیں اس حال میں رہنے دو، تم اس حال میں رہو، اور ایک دن آئے گا جب گرد و غبار چھٹ جائے گی، فیصلے ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر۔ حکمرانوں اگر ہماری آزادی تمہیں اچھی نہیں لگتی تو فقیر کا مشورہ ہے اساں کو مار چھڑو، ہمیں مارو، گولیاں مارو، پھانسی لگاؤ، جو مرضی ہے کرو، ہم مقدمہ لے کر اللہ کے دربار میں جائیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے۔ ہم اس کی عدالت میں جا کے مقدمہ پیش کریں گے کہ تیرے حبیب نے یہ کہا۔ ہماری حکومتی سرپرستی میں وہ کام ہوتے رہے جس سے نبی نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیہ ما ظہر فی قوم، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کسی بھی قوم میں ظاہر نہیں ہوتا زنا والربا، سود، یہ دو کام کسی بھی قوم میں۔ ایک میرے آپ کو 5 باتوں والی بھی روایت سنا، کڑی کڑی قوم کی چھوڑیے پیچھے کے لیے۔ اللہ احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے حلال کر دیا ہے۔ وہ قوم جو زنا اور سود کو عام کرتی ہے اس قوم پہ اللہ کا عذاب اترا کرتا ہے۔ اب اللہ کا عذاب اگر مختلف شکلوں پہ ہم پہ آ رہا ہے، ہم پھر روتے کیوں؟ برداشت کرو۔ امریکہ کو آنکھیں نہ دے سکتے، ہندو کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، اللہ کے احکامات کے سامنے دلیر ہو گئے ہیں۔ جی آگیاں دے بیٹیاں ہمیشہ رہ سن، جیسے یہ تمہارے عہدے ہمیشہ رہیں گے، جیسے تمہاری حکمرانیاں ہمیشہ رہیں گی، یہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے آئے جڑے آدھے ایسی زمینیاں سنبھڑائی، آسمان سنبھڑاؤ۔ کون ہے؟ من اشد منا قوہ انا ربکم الاعلی، یہ آ گیا، آ گیا نا۔ قرآن پڑھا کرو کبھی کبھی تاکہ ہماری تربیت ہوا کرے۔ من اشد منا قوہ انا ربکم الاعلی، تھوڑی نکی جی یہ تھے کی حکمرانی، اے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں پہ حکمرانی کرنے والوں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس موبائل میں شاید محفوظ ہے تصویر، زحل ستارہ مریخ ہے اس سے لی گئی ہے تصویر جی زمین کے سیارے کی، زمین کی، تو وہ ایسے بڑو کالا ایسے جی بڑا جیسے بورڈ، اس پہ ایک نقطہ، یہ زمین صرف زحل اور مریخ پہ جا تو یہ زمین صرف نکا جی چٹا نقطہ نظر آتی ہے۔ تو میرے رب کے حبیب نے سچ کہا نا، اس دنیا کی اہمیت، دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی نہیں۔ یہ باتیں ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں انگریز کی ہر بات پہ ایمان لے آتے ہیں، کافروں کی ہر بات پہ وہاں سوال نہیں اٹھتے۔ ادھر نبی کی حدیث سنو تو خیال آتے، سوال پیدا ہوتے ہیں، ادھر سوال پیدا ہو جاتے ہیں، ادھر سوال نہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں سوال نہیں اٹھا کرتے۔ ایمان ہو تو پھر سوال۔ مشرکین مکہ میں ایمان نہیں تھا، حضور نے کہا میں یہیں گیا، راتوں رات گیا، کتنے گیا؟ بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت دیکھی۔ تو اعتراض کس نے کیے تھے؟ مشرکین نے نا، ان کا ایمان نہیں تھا تو اعتراض ہو گیا، سوال پیدا کر لیے۔ اور جب صدیق اکبر کی باری آئی، اس کو آیا پوچھنا ہی آنکھ ہے تو نہ آگے اچھا کون آ تھوڑا سنگی ہو، تیرا دوست کہتا ہے کہ میں یہیں گیا، نہ آگے بالکل سچ کہتے ہیں۔ اے ایمان پیدا کرنا، نبی کی بات پہ کبھی سوال نہ اٹھے، قرآن کی آیت پہ کبھی میرا تیرا اعتراض نہ اٹھے، مینو ہم مان لیں، عمل نہیں ہوتا اللہ سے کمزوری پر معافی مانگیں گے، لیکن ایک وہ آکڑ جلنا، میری تیری حیثیت کیا ہے؟ اب ایک آپ جو یہ حصی مثال سے سمجھاؤں، ہائے ہائے، ممنوع بور کا اسلحہ رکھنا قانوناً جرم ہے، جرم ہے نا، میرے ملک میں ریاست میں جرم ہے نا۔ مواد رکھنا، آتشگیر مواد گھروں میں رکھنا جرم ہے جی، کیا ہے؟ جرم۔ اب کوئی شخص یوں کہے میں آزاد ہوں، کار مڑا پڑے
پیو دادے سے جائیداد میں ملا تھا، لہٰذا اس کے اوپر میں نے تعمیر خود کی ہے، لہٰذا میں اس کے اندر جو چیز مرضی رکھوں، یہ ریاست کا باغی کہلائے گا کہ ریاست کا وفادار ہوگا؟ بول۔ تیری نکی جی ریاست کا جو باغی ہو جائے اس کو چاندے ہو پتہ ہی نہیں لگتا کتھو کھڑے ہیں تو کر کھڑے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس کا بھی جواب قیامت کو دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نکی جی ریاست میں کوئی بغاوت کرے تو تم اسے اٹھا لیتے ہو، بعد میں ثبوت ڈھونڈتے ہو۔ اور یہ ساری دنیا کس کی ہے بھائی؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ بول بول۔ یہ اللہ نے بنائی، یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی۔ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج چاند ستارے سب اللہ کے۔ جب یہ اللہ کے ہیں، اللہ نے کہا زنا نہ کریں، ولا تقربوا الزنا۔ میرے ملک میں لائسنس جاری ہو رہے ہیں، ریاست کی بغاوت بڑا جرم ہوتا ہے یا زمین کے مالک کی بغاوت بڑا جرم ہے؟ جواب دو۔ ہاں تسی آپ کو الٹا کیوں نہیں کو بالدے ہوندے جڑی تسی مرضی دی گلاں کریں؟ آؤ ہم سے باتیں کرو، یا ہماری مان جاؤ گے یا اپنی منوا لو گے؟ آؤ ہم سے بھی کرو نا۔ تیری ریاست کے اوپر جو بغاوت کرے وہ ریاست کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ کی زمین پر جو زنا کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری بات نہ ماننا بڑا جرم ہے یا اللہ کی بات نہ ماننا بڑا جرم ہے؟ بول بول۔ پھر اگر بیٹا ایسا کرے تو پہ بھی ڈکتے ہیں سارے رشتے، او جنتا کے کرتے، حکومت کے خلاف جلدی سارے ڈکتے، اور اس بچے کو برا کہتے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے۔ آج اللہ کے خلاف ہوگی ہماری حکومتیں بھی۔ مرساں ایک دیہڑے انشاءاللہ، جڑا مرنا دا دیہڑا ہے تو آ کے رہسی، کسا دا پے نہیں بچاکتا، اور نہیں مرنا تو کسا دا پے مار بھی نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ۔ وقت مقرر ہے، میری پیدائش سے پہلے اللہ نے میری موت کو لکھ دیا تھا، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی، یہ سب لکھا ہوا ہے، لہٰذا اپنے ایمانوں کا سودا ہم نہیں کریں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتا، آج تیرے گھر میں تیرا بیٹا، تیرا رشتہ دار، تیرا عزیز غلط چیزیں گھر میں لائے جو حکومت جن چیزوں سے حکومت نے منع کیا ہے، روکتے ہو کہ نہیں روکتے؟ اگر کوئی روکے تو آپ کو بیٹے کو کہنا چاہیے نا جس نے غلط کام کیا ہے، یا آپ کو برا کہنا چاہیے؟ آپ تو اسے روک رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف نہ جا۔ تو ادھر زمین میرے رب کی ہے، سنو، مالداروں بھی سنو، غریبوں بھی سنو، افسروں بھی سنو، عہدیداروں بھی سنو، حکمرانوں بھی سنو، یہ زمین میرے رب کی ہے۔ میرے رب نے کہا ہے زنا نہیں ہوگا، زنا کے قریب نہ جانا۔ تم رب کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہو، تمہاری ریٹ کو کوئی چیلنج کرے تمہیں غصہ آ جاتا ہے، اور جو خالق کے کائنات ہے اس کی ریٹ کو چیلنج کرے اسے غصہ نہیں آئے گا، وہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا۔ ہستی حیثیت کی ہے، آن گردے میں درد ہوئے تو باہر ساری فنے خانی گئی، بڑھ گلان دندہ ذرا دندہ کو لو اللہ پکڑے، فنے خانی جلدی ہے نہیں جلدی؟ فنے خان کس بات پہ بنے ہوئے ہو؟ ابھی دل کے والوں کو اللہ بند کر دے، خون نہیں چلے گا، یہ کوئی چلا رہا ہے، پھر بند ہو گئی تو پھر آخری اربا کیوں دے یہاں آئیے تو ایک بات کہتا ہوں آگے نکلو، آخری پھر اربا کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کو چل 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 تو ڈاکٹر بھی آخر کیا آتے ہیں اور مریضوں کو کاری کینجولوجی بس دعا ہی کرو، یہ کرو، سچ ایسے ہوتا نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں ساتھیوں کو، جہاں تیری سائنس کی انتہا وہاں سے مسلح والے کی ابتدا۔ تمہیں کیسے سمجھ آئے گا؟ میموری کارڈ ہی لکھے لکھے نہیں جانے، جہاں تیرے ججوں کی انتہا وہاں سے مسلح کی
فیصلہ ہونا ہوئے تو صبح صبح نہیں آتے حضرت چلتے ہیں تاریخ ہے تو ذرا دعا کرے ہو. سارے وکیل بھی ارگے جی پھس گیا اور نہیں پتہ بری تسی دعا کرے ہو بچ چلا. ثابت ہویا کہ جہاں تیرے سارے علوم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی آخر کے آتے ہیں ان دعا ہی کرو جی بس اللہ ہی بچا آتے ان چلو کسا بزرگوں کو لو دعا ہی کرا لو. پھر بھی قوم نہیں سمجھتی, پھر بھی مخالفت انہی کی کرتی ہے. یہ جان بوجھ کے ایک عرصے سے ایک زمانے سے اولیاء علماء کے خلاف ایک زبان استعمال کی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے وہ انگریز نے لکھا تھا, انگریز نے کہا تھا اپنے آقاؤں کو تم جو مرضی کر لو, جس کو مرضی حکمران بنا لو, لیکن ہندوستان پہ ایک ہی شخص کی حکمرانی ہے اور اسے کہا جاتا ہے خواجہ معین الدین اجمیری. کافر کو پتا ہے جب تک ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت ہوگی تو قرآن کی محبت ہوگی, دین کی محبت ہوگی, نبی کی محبت ہوگی, صحابہ کی محبت ہوگی. اس لیے دشمن نے اصل چیز کو ٹارگٹ کیا ہے. جب تک علماء ان کے دلوں میں ہوں گے تو علماء بتائیں گے قرآن کی محبت, علماء بتائیں گے اولیاء کی محبت, علماء بتائیں گے صحابہ کی محبت, علماء بتائیں گے نبی کی محبت, انبیاء کی محبت, عظمت اور رفعت اور ان کی عصمت یہ علماء بتائیں گے نا. تو دشمن نے اس اصل قلعے پہ حملہ کیا ہے کہ ان کے دلوں سے کھرچ کر اس چیز کو نکال دو. یار لوگ نہیں سمجھتے, نہیں سمجھ آ سی, ذرا تھوڑا انتظار کرو سمجھ آئے گی. فَسَتَذْكُرُ انبیاء بھی یہی کہتے تھے نا, ان کی بات ہم نقل کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ہمارے سامنے رکھی, نبی ان کو سمجھاتے سمجھاتے نہ سمجھ آتی ان کو تو پھر نبی کے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ان قریب تم سمجھ جاؤ گے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں. تو ہم بھی انبیاء کے پیروکار ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, انہی کی بات تمہیں سناتے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ان قریب تم جان لو گے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے 14 اگست سن 1947 بڑی قربانیوں کا دن, اس دن بھی ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی, عصمتیں تار تار ہوئی. تاریخ آدمی پڑھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. اتنی آسانی سے یہ ملک نہیں ملا تھا اور ناچنے کے لیے نہیں ملا تھا, اور ہم پہ اللہ نے اب ظالم مسلط کر دیے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. چلو یہ حدیث آج آپ کو لازمی سنانی تھی, لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کے ساتھ